نحمده ونصلي على سيدنا ومولانا محمد رسول النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صدق الله مولانا العظيم وقال الله تبارك وتعالى في شان خليله مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا جد الحسن والحسين. دارین کا سلطان حسین ابن علی ہے. دارین کا سلطان حسین ابن علی ہے کہ منہ بولتا قرآن حسین ابن علی ہے. مانا کہ مومن کی پہچان ہے کلمہ، مانا کہ مومن کی پہچان ہے کلمہ، پر کلمے کی پہچان حسین ابن علی ہے. نہایت ہی واجب الاحترام قابل احترام جناب محترم محمد طارق اشرم صاحب، ناظرین تحریک منہاج القرآن تحصیل حضرت جناب محترم پروفیسر محمد صفدر صاحب، ناظم دعوت تحقیق منہاج القرآن تحصیل حضرت، علاوہ جملہ عاشقان و غلامان اہل بیت محمد مصطفیٰ اور تحریک منہاج القرآن یوتھ لیگ، مصطفی اسٹوڈنٹس موومنٹ اور گرد و نواز سے تشریف لائے ہوئے منہاج القرآن کے جملہ عہدیداران، وابستگان، رفقاء اور محبان، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ تعالی آج ماہانہ درس عرفان قرآن کی اس خوبصورت نشست میں اس کائنات کے سب سے عظیم اور سب سے عرفہ عظیم خانوادہ اہل بیت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا خوبصورت ذکر خیر کرنا ہے. دعا گو ہوں کہ رب کائنات ہماری اس عاجزانہ کاوش کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. سورہ شورا کی آیت مبارکہ نمبر 23 کا تھوڑا سا حصہ میں نے تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے. اس کے ترجمے سے گفتگو کا آغاز کرنا چاہتا ہوں، مگر اس سے قبل ایک امر پر توجہ فرمائیں. یہ آیت کریمہ نمبر 23 ہے، 23 اور 23 لکھنے کے لیے انسان پہلے 2 لکھتا ہے اور پھر 3 لکھتا ہے، اور اگر ان دونوں کو جمع کر لیں 3 اور 2 کو تو یہ 5 بنتا ہے. یہ 5 بنتا ہے. رب کائنات کی عظمت کی طرف دیکھیے، اس کی شان اور اس کے علم کامل کو دیکھیے کہ جس پنجتن پاک کا ذکر مبارک تھا
اسی پنجتن پاک کی نسبت بھی آیت کے حروف میں اور اعداد میں رکھ دی۔ سامعین وقت رب کائنات نے فرمایا قل، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجیے، لا اسألکم علیہ اجرا، کہ میں تبلیغ رسالت کے بدلے میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، ان المودۃ فی القربى، بات صرف اتنی سی ہے کہ میرے خانوادے کے ساتھ مودت کرتے رہنا، میرے خانوادے کے ساتھ بولیے مودت کرتے رہنا۔ یہاں پر جو بات قابل توجہ ہے وہ یہ ہے کہ اس کا ترجمہ بالعموم محبت کیا جاتا ہے، اور بیان بھی یہی کیا جاتا ہے جو کہ مناسب نہیں ہے، کیونکہ محبت خود عربی زبان کا لفظ ہے۔ ہم اس کو پیش کے ساتھ پڑھتے ہیں محبت، عربی زبان میں زبر کے ساتھ ہے محبت، یہ عربی زبان کا ہی لفظ ہے، اور قرآن مجید میں آیا نہیں ہے وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي۔ بڑی سادہ بات ہے، اگر اس خانوادے کی محبت مانگی جاتی تو پھر رب کائنات فرماتا إِلَّا الْمَحَبَّةَ فِي الْقُرْبَى، نہ اس نے محبت مانگی نہ محبت فرمایا، اس نے فرمایا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، اس خانوادے سے محبت نہیں، اس خانوادے سے مودت کرنا۔ اس کی تشریح میں آگے عرض کرتا ہوں آپ کو، مگر اس سے پہلے توجہ فرمائیں لفظ کل پر۔ اگر اس لفظ کل کی ہمیں وضاحت سمجھ آ جائے، بہت سارے سوالوں کے جواب اس کے اندر آ جاتے ہیں، بہت سارے سوالوں کے جواب جس کا تعلق اہل بیت پاک کے ساتھ ہے، محرم الحرام کے ساتھ ہے، اس عظیم معرکہ کربلا کے ساتھ۔ لفظ کل کا معنی یہ ہے، اب اس کو آپ سنیے اور ساتھ ساتھ سمجھیے۔ اللہ تبارک و تعالی آقا علیہ السلام سے فرماتا ہے کہ محبوب آپ فرما دیجیے، محبوب کوئی بھی پیغام آتا ہے جبریل امین کے ذریعے، اور وہ پھر آقا علیہ السلام امت کو بتاتے ہیں، کیونکہ رب فرماتا ہے محبوب بتا دیجیے سب۔ یہ ہے کل۔ اب ایک لمحے کے لیے توجہ فرمائیں، یہ جو سارا قرآن مجید ہے 30 پاروں کا، الحمد کی حمزہ سے لے کر والناس کی سین تک، یہ سارا قرآن مجید ہمارے سامنے، امت کے سامنے، انسانیت کے سامنے، صحابہ کے سامنے کس نے فرمایا ہے؟ یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ کسی نے بھی قرآن مجید براہ راست اللہ سے نہیں لیا، نہ فرشتوں سے لیا، جبریل امین سے لیا۔ ہم تک جو پہنچا ہے قرآن مجید تو ایک ہی راستے سے پہنچا ہے، ایک ہی وسیلے سے پہنچا ہے، اور وہ کون سا ہے وسیلہ؟ وہ ہے زبان نبوت، پیارے آقا علیہ السلام کی زبان مبارک۔ ٹھیک ہے نا یہ بات؟ حضور بتاتے تھے بھائی یہ قرآن ہے، یہ آیتیں آئی ہیں، یہ سورت آئی ہے، یہ رکوع آیا ہے، اتنا کلام آیا، تو ہم تک پہنچ جاتا تھا۔ اب بات سمجھنے والی یہ ہے، جب سارا قرآن مجید ہمارے سامنے حضور نے فرمایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور کیا ہر آیت کے شروع میں بھی لفظ کل آتا ہے؟ ایسا بالکل نہیں ہے۔ ہر سورت کے شروع میں لفظ کل نہیں آتا۔ کئی صورتیں ایسی ہیں پوری سورت میں، آغاز کو چھوڑیے، پوری سورت میں لفظ کل نہیں ہے۔ اب میں زیادہ مثالیں دوں گا کیونکہ وقت کا میں آگے ہم نے جانا ہے۔ سورہ فاتحہ دیکھ لیں، ہر بندے کو آتی ہے، نماز پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین والضالین تک، اس پوری سورت میں لفظ کل نہیں ہے۔ ٹھیک ہے یہ بات؟ تو اب بتائیے کیا یہ لفظ کل نہ آنے کی وجہ سے یہ سورت
آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمارے سامنے نہیں فرمائی؟ اس میں تو کل نہیں تھا کہ فرما دیجیے، مگر فرمانا حضور نے ہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، قل ہو بولیے یا نہ ہو۔ جس آیت میں کل آیا وہ بھی فرما دی، جس آیت میں کل نہیں آیا وہ بھی فرما دی۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر کل کے بغیر بھی حضور نے ہی فرمانا ہے تو پھر کل کا معنی کیا ہے؟ اس کی حکمت کیا ہے؟ یہ نہ بھی آئے تو حضور فرما دیتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، تو پھر کل کیوں ہے؟ کبھی کبھی رب فرماتا ہے بابو سورہ فاتحہ فرمائی تھی نا بغیر کل کے، یہ سورت کل کے ساتھ فرما دو۔ فرق سمجھ رہے ہیں نہیں؟ سنیے بڑی توجہ سے، بڑی خاص بات ہے، وہ یہ ہے جب اللہ کوئی حکم دیتا ہے نا بندے کو، بندہ بالخصوص مومن کو، تو کسی ایمان والے کی جرت نہیں کہ وہ اللہ کے حکم کا انکار کر سکے۔ اگر وہ انکار کرے گا اس کا ایمان ہی تباہ ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے یہ بات؟ جیسے اللہ کا حکم ہے اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ اب مجھے بتائیے کوئی ایمان والا نماز کا انکار کر کے مومن رہ سکتا ہے؟ جو انکار کرے گا نماز کا اس کا ایمان ہی چلا جائے گا۔ روزے کا حکم ہے، حج کا حکم ہے، زکوٰۃ کا حکم ہے، کسی چیز کا بھی انکار کریں آپ کا ایمان چلا جائے گا۔ وہ جو منکرین زکوٰۃ تھے ان کے خلاف سیدنا صدیق اکبر نے جہاد کیا تھا رضی اللہ عنہ، کیونکہ ایمان چلا جاتا ہے، بندہ ایمان سے نکل جاتا ہے۔ اب اس سے اگلی بات سمجھیں جو فرق ہے، کوئی ایمان والا نماز کا انکار نہیں کرتا۔ اب بتائیں کیا سارے عمل کرتے ہیں؟ بولیے، کئی لوگ ایسے نماز پڑھتے ہی۔ اب انکار کرنا اور چیز ہے اور عمل نہ کرنا، اس فرق کو سمجھیں۔ جو نماز نہیں پڑھتا وہ بھی یہ نہیں کہتا اللہ معافی دے، میں مانتا ہی نہیں نماز کو کیا ہے، نہیں مانتا، نہیں، ایسا نہیں کہتا۔ وہ بھی کہتا ہے اللہ کی طرف سے حکم ہے، اللہ کی عبادت ہے، لازم ہے، عمل نہیں کر رہا۔ روزہ لے لیں، حج لے لیں، زکوٰۃ لے لیں، کئی عمل نہیں کرتے۔ تو عمل نہ کرنے والے کیا کر رہے ہیں؟ عمل نہ کرنے والے اس عمل سے فرار ہو رہے ہیں۔ یہ لفظ ایک بولا جاتا ہے ہمارے مفرور، جو بھاگ جاتا ہے اس کو مفرور کہتے ہیں نہیں؟ تو جو نماز نہیں پڑھتا وہ مفرور ہے، جو روزہ نہیں رکھتا وہ بولیے مفرور ہے، منکر نہیں ہے، انکار نہیں کر رہا، مفرور ہے۔ اب جملہ سمجھے ذرا، جب اللہ کا حکم آ جائے تو انکار کے راستے بند ہو جاتے ہیں مگر فرار کے راستے کھلے رہتے ہیں۔ اس کل کا کمال یہ ہے، اس کل کی شان یہ ہے، جہاں یہ لفظ کل آ جاتا ہے انکار کے راستے تو پہلے ہی بند ہیں، یہ فرار کے بھی سارے راستے بند کر دیتا ہے۔ پھر کوئی مفرور نہیں ہو سکتا اس کام سے، اور اگر کوئی کل آ جانے کے بعد بھی مفرور ہو تو انجام پھر یہی ہوتا ہے جو انکار کرنے والے کا ہوتا ہے۔ اب میں مثال دیتا ہوں، جیسے رب کائنات نے فرمایا قل هو اللہ احد، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے وہ اللہ ایک ہے۔ اب مجھے بتائیں ہے کسی کی جرت کہ اللہ کی توحید کا انکار کرے؟ جو انکار کرے گا مومن بچے گا؟ نہیں بچے گا۔ اب اگلی بات بتائیں، 100 سال کی زندگی لے لیں آپ، 100 سال کی زندگی، اور 100 سال کی زندگی میں صرف 1 سیکنڈ کے لیے، 1 سیکنڈ ہے کوئی حیثیت 1 سیکنڈ کی؟ اگر 100 سالہ زندگی میں کوئی 1 سیکنڈ کے لیے اللہ کی توحید سے فرار ہو جائے، پوری مفرور ہو جائے، وہ کہے میں 1 منٹ 1 سیکنڈ کے لیے کہ میں نہیں مانتا ایک اللہ کو، مان اللہ 2 اللہ ہے، بولیے اس کا ایمان بچے گا؟ نہیں بچے گا۔ اب بتائیں جس نے نماز چھوڑی تھی اس کا یہ انجام تو نہیں ہوا، جس نے روزہ چھوڑا تھا اس کی قضا ہے، جس نے روزہ چھوڑا تھا اس کی بھی قضا ہے، یہ انجام نہیں ہوا کہ ایمان سے گیا، مگر یہاں جو 1 سیکنڈ کے لیے توحید سے نکل جائے اس کا بچتا ہی کچھ نہیں۔
اب دوسری طرف دیکھ لیں، 12 گھنٹے کا روزہ نہیں رکھا، 16 گھنٹے کا روزہ نہیں رکھا، قضا ہے. ادھر 1 سیکنڈ کے لیے توحید چھوڑی، تباہ ہو گیا. فرق سمجھ گئے نہیں؟ کیونکہ یہاں کل آ گیا ہے، کل، نہ انکار کی گنجائش نہ فرار کی گنجائش. بس اب کرنا ہی کرنا ہے یہ کام اگر ایمان بچانا ہے. اب سنیں اس پر. تو رب کائنات نے فرمایا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میری بات کی، میری ذات کی، میری توحید کی، میری وحدانیت کی، تو میں نے کل کی قید لگائی تھی تاکہ نہ کوئی انکار کر سکے اور نہ کوئی میری توحید سے فرار ہو سکے. مگر میرے محبوب اب آئی ہے بات آپ کے خاندان کی، خاندان، آپ کے رشتے داروں کی، آپ کی آل اولاد، آپ کے گھر والوں کی. تو یہاں بھی کل کی قید لگا رہا ہوں تاکہ کوئی ایمان والا ساری زندگی نہ آپ کی اہل بیت کی عظمت کا انکار کر سکے اور نہ 1 سیکنڈ کے لیے بھی اہل بیت کی غلامی سے فرار پا سکے. جو اہل بیت کو چھوڑ کر ایمان کی بات کرتا ہے اس سے بڑا بے ایمان دنیا میں کوئی نہیں. جو 1 سیکنڈ کے لیے اہل بیت سے تعلق توڑ دے اس کے نماز، روزے، حج، زکاتیں سب تباہ ہو جاتے ہیں. اب یہ بہت بڑے جملے میں نے کہے، آپ کو سمجھ نہیں آئی، مگر میں احادیث دوں گا تو آپ بات سمجھ جائیں گے. یہ بنیاد ہے، اس کی بنیاد رکھ رہا ہوں اس کی. یہ ہے کل. اب اگر ایمان بچانا ہے تو نہ ان کی عظمت کی انکار کا کوئی راستہ اور نہ ان سے دور جانے کا کوئی راستہ. فرار نہیں ہو سکتے آپ. آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے مجمع میں اعلان فرمایا انی کا ترکت فیکم الثقلین، لوگوں میں تمہارے اندر 2 بڑی وزنی چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں. بڑی وزنی چیزیں، بھاری. اب جملہ دیکھیں کیا ہے، احدہما اکبر من احدہما. بڑا خاص جملہ ہے. فرمایا ان کو ناپنا نہیں کہ یہ بڑا ہے یا یہ بڑا ہے، تم نہ ناپنا کہ کوئی کہہ دے نہیں ان دونوں میں یہ بڑا. خبردار، احدہما اکبر من احدہما، ان دونوں میں سے ہر ایک دوسرے سے بڑا ہے. یہ اس سے بڑا ہے، وہ اس سے بڑا ہے. اب بتائیں ناپ سکتے ہیں؟ صحابہ سوچنے لگے خدا جانے وہ 2 چیزیں کیا ہیں. تو آقا نے فرمایا سنو، کتاب اللہ، اللہ کی کتاب ایک، سرکار دوسری چیز کیا ہے، اشارہ گھر کی طرف کر دیا، وَأَهْلُ بَيْتِي وَعِتْرَتِي، میرے گھر والے، میرے خاندان، میری اولاد. یہ 2 چیزیں ہیں. اب قرآن اہل بیت سے بڑا اور اہل بیت قرآن سے بڑے. اب ناپیں. سمجھ آ گئی بات کہ نہیں؟ اہمیت. اب سنیں، آقا رسول اللہ نے پھر یہ بھی فرمایا، 3 مرتبہ فرمایا، قابل توجہ بات ہے. میرے آقا نے فرمایا کہ میری امت یاد رکھو، یہ جو 2 چیزیں میں نے تمہیں بتا دی، قرآن ہدایت ہے، نور ہے، جنت تک لے جائے گا، سیدھا راستہ ہے. اور اہل بیت کے لیے کیا فرمایا، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، 3 مرتبہ، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، 3 مرتبہ فرمایا کہ لوگوں میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں، میری آل کا حیا کرنا. میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں، میرے خاندان کا حیا کرنا. استاد محترم حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدد اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کے لیے زور کیوں نہیں دیا کہ اس کا حیا کرنا. دونوں چیزیں تھیں نا، اور دونوں ایک دوسرے سے بڑی ہیں. تو سن لیں، فرمایا اس لیے وہ اپنی نگاہ نبوت سے دیکھ رہے تھے، وہ اپنے علم غیب سے جانتے تھے کہ میری امت کا تعلق قرآن مجید سے قائم رہے گا، ٹوٹا پھوٹا، کمزور، تیز، زیادہ، کم، یہ نہیں ٹوٹے گا. اس لیے ادھر زور نہیں دیا. نگاہ نبوت دیکھ رہی تھی، کمی کہاں آئے گی، میری آج کی عدد میں آ جائے گی، میری آج کی نسبت میں آ جائے گی، میری آج کی حیا میں آ جائے گی. اس لیے فرمایا تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں، خدا کے لیے میرے خاندان کا حیا کرنا. اب بات سمجھیں گے نہیں؟ یہ اتنا عظیم خانوادہ ہے. اب دوسرے دور پہ بھی غور کریں، وہ ہے مودت. میں آپ کو چند ایک حدیث بات دوں گا
اہل بیت کی عظمت اور فضیلت نہیں. پھر ان نفوس قدسیہ کی بات بھی کریں گے تفصیل کے ساتھ. سنیے بڑی خاص بات ہے یہ جو مودت ہے، اور علماء کی عظمت پر قربان جائیں مفسرین پر کہ انہوں نے جب یہ مثال بیان فرمائی تو اتنی خوبصورت مثال سے سمجھایا کہ محبت اور مودت میں کیا فرق ہے. اتنی خوبصورت انداز میں سمجھایا کہ بچہ بچہ سمجھ جاتا ہے یہ بات. اب وہ مثال کیا دیتے ہیں؟ وہ مثال دیتے ہیں کہ تم نے اگر پتہ کرنا ہے نا کہ محبت کیا ہے اور مودت کیا ہے تو کسی دریا میں چلے جاؤ، دریا پر، سمندر پر، ندی نالے پر، تالاب پر، کسی نہر پر چلے جاؤ. اچھا وہاں جا کے کیا کریں؟ فرماتے ہیں جتنے جانور بھی پانی کے اندر رہتے ہیں نا ان کو ایک ایک کر کے باہر نکالو، ایک ایک کر کے، اور ان کو باہر خشکی پر رکھو. جب سارے جانور خشکی پر آ جائیں گے نا تمہیں محبت اور مودت کا فرق سمجھ آ جائے گا. ہمیں چند ایک جانور گرتا ہوں دیکھیں پانی میں سانپ رہتا ہے یا نہیں؟ بولیے پانی میں بچھو ہوتا ہے یا نہیں؟ پانی میں مینڈک بھی ہے، مگرمچھ بھی ہے، کیچوا بھی ہے. اسی پانی میں سانپ، بچھو اور اسی پانی میں مچھلی بھی ہے. اب ان ساری چیزوں کو نکالیں. آپ نے سانپ کو نکالا، باہر خشکی پر رکھا، سانپ دوڑ جائے گا، رینگتا ہوا نکل جائے گا. آپ مینڈک کو نکال کر رکھیں، اچھلتا کودتا نکل جائے گا. کیچوے کو رکھیں وہ بھی رینگتا ہوا نکل جائے گا. بچھو کو رکھیں وہ بھی دوڑ جائے گا. اب مگرمچھ کو رکھیں وہ بھی دوڑ جائے گا. اب سارے جانور نکال رہے تھے، اچانک آپ کے ہاتھ میں مچھلی آ گئی. آپ نے اس مچھلی کو بھی باہر رکھ دیا خشکی پر. بتائیے ایمان سے کیا وہ دوڑ جائے گی؟ وہ بھاگ جائے گی؟ وہ کیا کرے گی؟ وہ تڑپنے لگ جائے گی. بولیے کیا کرے گی؟ وہ تڑپنے لگ جائے گی. مفسرین بیان کرتے ہیں ہم نے مچھلی سے پوچھا، مراد زبان حال سے پوچھا کہ مچھلی نہ سانپ تڑپا ہے، نہ بچھو تڑپا ہے، نہ مگرمچھ، نہ کیچوا، تجھے کیا تکلیف ہوئی ہے؟ تو کیوں تڑپ رہی ہے؟ وہ جواب دیتی ہے وہ سارے پانی کو چھوڑ کے بھاگ گئے ہیں نا. ہاں بھاگ گئے ہیں، میں نہیں بھاگ سکتی. پوچھا کیوں؟ تو جواب دیتی ہے مچھلی اس لیے کہ خدا کے لیے مجھے ان کی صف میں نہ رکھو. یہ فرق سمجھنے والا ہے. ان سب کو پانی سے محبت تھی، وہ چھوڑ کے چلے گئے پانی کو. اور یاد رکھیں محبت وہ شے ہوتی ہے جو نہ ملے تو گزارا ہو جاتا ہے، جو نہ ملے تو گزارا ہو جاتا ہے. پر میں نہیں جا سکتی اس کو چھوڑ کر، میرا اس کے بغیر گزارا نہیں ہوتا. یہ میرے لیے شرط زندگی ہے، یہ ہے تو میں ہوں. کوئی دور کرنا چاہے مر سکتی ہوں، پانی کو نہیں چھوڑ سکتی. پوچھا کیوں؟ جواب دیتی ہے اس لیے ان سب کو پانی سے محبت تھی اور مجھے اس پانی سے محبت نہیں ہے، مجھے اس کے ساتھ مودت ہے. اب رب کائنات نے فرمایا بندے محبت تو تو اپنے خاندان سے نہیں کرتا ہے، محبت تو دوستوں کے خاندان سے نہیں کرتا ہے، اساتذہ پیر و مرشد کے خاندان سے نہیں کرتا ہے. کچھ تو حیا کر اور دیکھ تو صحیح یہ خاندان ہے کس کا؟ میرے محبوب کا خاندان صلی اللہ علیہ وسلم، یہ محمد مصطفیٰ کا خاندان، میرے محبوب کی آل اولاد، میرے محبوب کے گھر والے. اگر ان کی محبت کے نعرے لگائے تیرے ایمان کا گزارا نہیں ہوگا. تیرا ایمان تبھی کامل ہوگا کہ ان کے ساتھ نسبت مچھلی اور پانی والی بنا، کہ ان کی نسبت، ان کی غلامی، ان کی محبت، ان کا ادب تیرے لیے شرط زندگی بن جائے. اگر تو ان کی محبت میں جیتا ہے اور ان کی محبت میں مرتا ہے تیرا ایمان کامل ہو گیا. اور اپنا ایمان اتنا اونچا لے جا، یہ جملہ غور کریں، میں پاکستان کے حالات کے لیے کہنے لگا ہوں. اپنا ایمان اتنا اونچا لے گا اگر کوئی اہل بیت کی غلامی سے دور کرنا چاہے تو تڑپ تڑپ کر جان دے دینا، مگر حسین کی غلامی کے بغیر جینا گوارا نہ کرنا. یہ ہے مودت. اب یہاں سند دیتا ہوں آگے جانے سے پہلے. جناب اس سے کہ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ یاد کیجیے جب آپ کے شہزادے نے آ کر کہا کہ ابو جی آج ایک عجیب بات کی حسین نے، ذرا ترجمہ تو کر دیں. اچھا کیا کہا؟ چھوٹے تھے. حسین یہ کہتے ہیں کہ تم ہمارے غلام چاہتے ہو، تم ہمارے غلام کے بیٹے ہو. کیا آپ حسین کے غلام ہیں؟ قربان جائیں.
سیدنا فاروق اعظم فرماتے ہیں جا جلدی سے یہ بات حسین سے لکھوا تھا. پوچھا کیوں ابو جی؟ تو فرمانے لگے اگر حسین غلامی کی سند دے دے عمر کو اور کیا چاہیے؟ عمر کو یہ ہے مبدت. اب سمجھ گئے بات کیا نہیں؟ اب میں حدیث دیتا ہوں پھر میں اس کی تشریح کروں گا. پہلے حدیث سن لیں, بڑی جلدی تیزی سے سنیں, کافی ساری حدیث ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا حب آل محمد یوما خیر من عبادت سنتی, جو میرے خاندان سے ایک دن محبت کرتا ہے, ایک دن, تو یہ محبت ایک سال کی عبادت سے بہتر ہے. ومن مات علیہ مات شہیدا ومن مات علیہ دخل الجنہ ومن مات علیہ مات مومنا. میرے آقا نے فرمایا جو اس محبت میں مر گیا وہ مومن مرا, جو اس محبت میں مر گیا وہ جنت میں گیا, اور جو میرے نواسے کی محبت میں مر گیا اللہ اسے شہید بنا کر اٹھائے گا. کیا وہ شہید ہو گیا. آگے بات سمجھ. اب یہاں میں ایک جملہ کہہ دوں کہ قرآن مجید نے مودت لفظ بولا ہے, مودت, اور آقا علیہ السلام نے محبت, حب آل محمد. تو مودت اور محبت میں تو فرق ہے. تو آقا مودت کیوں نہیں فرما رہے؟ یہ بڑی خاص بات ہے. تو اس لیے نہیں فرما رہے کہ آقا فرما رہے ہیں یہ تو سمجھ گئے ہو نا مودت بڑی چیز ہے اور محبت چھوٹی چیز ہے. جی حضور سمجھ گئے. تو فرمایا میں چھوٹی چیز کا اجر بتا رہا ہوں, میں چھوٹی چیز کا اجر بتا رہا ہوں کہ جو حسین سے ایک دن محبت کرے اسے ایک سال کی عبادت کا اجر ملتا ہے. تو خود بیٹھ کر سوچنا اگر کوئی اس سے ایک دن مودت کر لے اس کے اجر کا عالم پھر کیا ہوگا. اس کے اجر کا عالم یہ ہوگا سنیے, کوئی عیسائی راہب اگر ایک رات حسین سے مودت کر لے اسے عیسائیت سے نکال کر جنت کی بہاروں میں لے جا, یہ مودت ہے. آگے بات سمجھیے بولیے. پھر آقا نے فرمایا من احب علیا حسنا حسینا, تینوں کے لیے جس نے علی سے حسن سے حسین سے محبت کی فقط احبنی, اس نے محمد مصطفیٰ سے محبت کی. ومن احبنی, اور جس نے مجھ سے محبت کی فقط احب اللہ, اس نے اپنے اللہ سے محبت کی. ومن احب اللہ, اور جس نے اللہ سے محبت کی دخل الجنہ, وہ جنت میں جائے گا. اور دوسری طرف بھی فرمایا ومن ابغض علیا حسنا حسینا, جس نے علی سے حسن سے حسین سے بغض رکھا اسے بتا دو فقط ابغضنی, اس نے مجھ سے بغض رکھا. ومن ابغضنی, اور جس نے مجھ سے بغض رکھا فقط ابغض اللہ, اس نے اللہ سے بغض رکھا. ومن ابغض اللہ دخل النار, اور جو اللہ سے بغض رکھتا ہے وہ دوزخ میں جائے گا. آپ سمجھ گئے میری بات؟ اب سنیے اس سے اگلی حدیث پاک جو قابل توجہ ہے. میرے آقا نے ارشاد فرمایا من ابغضنا اہل البیت, جو میری آل سے بغض رکھتا ہے حشرہ اللہ یوم القیامت یہودیہ, اللہ قیامت کے دن اسے یہودی بنا کر اٹھائے گا. سامنے عام بندے نہیں تھے, صحابہ تھے نا. صحابہ نے عرض کیا حضور یہ فیصلہ بھی کر دیں. وہ جانتے تھے, فیصلہ کروا دیا ہمارے لیے. انسام و صلی, حضور اگر روزے رکھتا ہو نمازیں پڑھتا ہو پھر کیا ہوگا؟ میرے آقا نے بتایا انسان و صلی, پڑھتا رہے کتنی پڑھے گا, رکھ لے روزے کتنے رکھے گا. حضور پھر بھی یہودی, فرمایا ہاں پھر بھی یہودی. اور اگلی بات بھی فرمائی وزعم انہ مسلم, وہ بے شک خود کو مسلمان سمجھے, لاکھ نمازیں پڑھ لے, حسین کا ادب نہیں آیا یہودی بن کے اٹھایا جائے. اور ایک حدیث بات میں میرے آقا نے فرمایا من صلی و صام فی الحرم, جس نے ساری زندگی نماز روزہ کعبے میں کیا. سامعین, وہاں کی ایک نماز 1,00,000 نماز کے برابر, وہاں کا ایک روزہ 1,00,000 روزے کے برابر. اور فرمایا آقا نے وہو مبخس لاہل بیت, ساری زندگی نماز روزہ کعبے میں کر کے میری آل سے بغض رکھا دخل النار, دوزخ میں جائے گا. اب مجھے بتا دیں اگر مکے میں نمازیں پڑھ کے حسین کی بے ادبی سے جنت نہیں ملتی تو پاکستان میں رہنے والے کو کیا ملے گا؟ بولیے. پھر سنیے آقا نے فرمایا کہ جو میری آل سے بغض رکھتا ہے قیامت کے دن اٹھے
گا اس کے ماتھے پہ مور لگی ہوگی، ماتھے پہ مور لگی ہوگی، کیا مکتوباً بین عینیہ، اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھا ہوا ہوگا ایسم من رحمت اللہ، یہ وہ بندہ ہے اسے اللہ نے اپنی رحمت سے خارج کر دیا، کوئی بخشش نہیں، کوئی مغفرت نہیں، کوئی اجر نہیں، کوئی خیرات نہیں، ڈال دو اس بےمان کو دوزخ کے اندر، اسے محمد مصطفیٰ کے خانوانے کا ادب نہیں آ رہا۔ اب اندازہ کریں ذرا، تو پھر آقا نے حدیث میں اور بھی فرما دیا، قربان جائے، آقا نے فرمایا من لم یعرف حق عترتی فهو علیہ الثلاث، جو میری آل کا حق نہیں جانتا وہ تین میں سے ایک ہے، چوتھا نہیں ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون ہے؟ آقا نے فرمایا اما منافقن، مومن نہیں ہے منافق ہے۔ اچھا دوسرا کون ہے؟ فرمایا اگر منافق نہیں ہے تو پھر اما للزنیۃ ولد الزنا ہے، حلال کا نطفہ نہیں ہے، حلال کا نطفہ نہیں ہے۔ یہ وہ ہے جو حق نہیں پہچان رہا، جو بکس کر رہا ہے وہ تو پتہ نہیں بےایمان کہاں جائے گا۔ بل لم یعرف حق عترتی، اور تیسرا کیا ہے؟ فرمایا اما امرؤ، یا وہ عورت حملت به امه لغیر طہر، کہ جب وہ اپنی ماں کے پیٹ میں آیا تو وہ پاک نہیں تھی، وہ حالت حیض میں تھی، اس وقت عورت کے قریب جانے کا حکم نہیں ہے، منع ہے۔ اب سن لیں تینوں کا نچوڑ، حیض گندگی ہے، پلیدی ہے، حرام کا نطفہ ہونا پلیدی ہے، منافقت پلیدی ہے۔ اب میرا جملہ آپ کو سمجھ آ جائے گا۔ آقا نے فرمایا سن لو میری دنیا والو، تمہیں پاکی اور پلیدی کا ترازو دے رہا ہوں، تمہیں پاکی اور پلیدی کا فیصلہ دے رہا ہوں۔ حضور کیا ہے؟ فرمایا کسی کے ظاہر نماز روزے کو، اس کے جبے کبے کو، اس کی شریعت کی پابندی کو نہ دیکھنا، اگر اس کے من میں اہل بیت کا ادب ہے اس سے پاک دنیا میں کوئی نہیں، اور جسے اہل بیت کا حیا نہیں اس سے پلید دنیا میں کوئی نہیں۔ اب یہاں یہ ساری باتیں کرنے کے بعد اب جو بات کرنے لگا وہ سنیں۔ اس پاکستان کی بیماری، اس پاکستان کی بیماری یہ ہے، ہم نے ایک بہت بڑی دیوار بنائی ہے، دیوار چین، صحابہ کو دیوار کے اس طرف کر دیا ہم نے، اور اہل بیت کو دیوار کے اس طرف کر دیا۔ اور یہ کیا یا نہیں؟ جو صحابہ کی بات کرتا ہے اس نے اپنے اوپر اہل بیت کا ذکر حرام کیا ہوا ہے۔ وہ ڈرتا ہے میں اہل بیت کا نام لوں گا تو لوگ مجھے فلانا کہہ دیں گے، اور جو اہل بیت کی بات کرتا ہے وہ صحابہ کا نام ہی نہیں لیتا، گستاخیاں بیعتیاں کرتا ہے۔ اللہ کی عزت کی قسم، اگر ایک کو بھی چھوڑیں گے حق نہیں ملے گا، ایک کو بھی چھوڑیں گے حق نہیں ملے گا۔ حق تب ملتا ہے جب ایک ہاتھ صحابہ کے قدموں پر اور دوسرا ہاتھ اہل بیت کے قدموں پر ہوگا، تب ملتا ہے۔ جتنا بھی بیان کیا جاتا ہے، ایک آتا ہے وہ صحابہ کو اہل بیت سے لڑاتا ہے، دوسرا آتا ہے اہل بیت کو صحابہ سے لڑاتا ہے، یہ ساری لڑائی اس کی روٹی کی ہے، یہ ساری لڑائی اس کے اپنے پیٹ کی ہے، ان میں کوئی لڑائی نہیں تھی۔ ان کی کیا حالت تھی میں آپ کو دو تین واقعات بتا دوں، سن لیں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ مال غنیمت تقسیم فرما رہے تھے، سب کو 500 دینار دیے، یہ دونوں شہزادے آ گئے، ان دونوں شہزادوں کو 1,000 دینار دیا، 1,000 دینار۔ بیٹے پوچھنے لگے ابو جی اپنے پتر کو 500 دیتا جی علی کے پتر کو 1000 دے چھڑے ہے۔ سوال کیا، سیدنا فاروق اعظم فرماتے ہیں پوچھنے کے لیے سوال، اعتراض نہیں، ہمیں بھی تو بتائے نا راز کیا ہے۔ سیدنا فاروق اعظم نے فرمایا ذرا اچھا سوال کیا ہے، جواب سن، ہمیشہ یاد رکھی، سبق دیا، نسلوں کو سبق دیا۔ کیا سبق ہے بابا جی بتائیے؟ تو فرمایا ہاں تجھے 500 اور اس کو 1000 اس لیے کہ اس کا جو باپ ہے نا علی وہ تیرے باپ سے اچھا ہے، اس کی جو ماں ہے نا فاطمہ وہ تیری ماں سے اچھی ہے، اس کے دادا دادی، نانا نانی، چاچا چاچی، تایا تائی، ماموں مامی، خالو خالہ سارے گن کر کہا جب وہ سارے تجھ سے اچھے ہیں تو عمر اسے 1000 نہ دے تو اور کیا کرے۔ ہائے ہائے۔ اب وہ دونوں سن رہے تھے نا شہزادے، امام حسن ابو اعتبار رضی اللہ عنہ، امام حسین علیہ السلام سن رہے تھے، جب گھر گئے اور جا کے ابو جی کو بتایا ابو جی آج ہم نے انصاف دیکھا ہے، آج ہم نے عمر سے انصاف دیکھا ہے۔ کیا؟ سب کو
500 دے رہے تھے ہمیں ہزار. جب پوچھا شہزادوں نے تو یہ جواب دیا سیدنا فاروق اعظم نے رضی اللہ عنہ. تو جانتے ہیں مولا علی نے کیا فرمایا؟ یہ سنیے جملہ. مولا علی فرمانے لگے عمر ایسا کیوں نہ کرے، میں نے بھی تو سنا تھا نا تمہارے نانا نے اس کے لیے یہ فرمایا تھا. بات نبی کیا صلی اللہ علیہ وسلم. پوچھا کیا فرمایا تھا؟ تو سیدنا مولا علی نے فرمایا کہ آقا نے فرمایا تھا کہ عمر جنت کا خوبصورت ترین چراغ ہے. اب یہ کوئی لڑائیاں کرنے والی ایسی باتیں کرتے ہیں؟ وہ لڑتے تھے یا ایک دوسرے سے مرتے تھے؟ وہ ایک دوسرے سے مرتے تھے. ان کا گزارا نہیں تھا اہل بیت کا صحابہ کے بغیر اور صحابہ کا اہل بیت کے بغیر. ان کا گزارا نہیں تھا. سامع نبی بکار یہی فاروق اعظم ہے رضی اللہ عنہ. مال غنیمت تقسیم ہو رہا ہے. ایران فتح ہوا تھا، وہاں کی شہزادی آ گئی، قیدیوں میں. تو آپ نے فرمایا اب میرا انصاف کوئی تقاضا کر رہا ہے. لوگوں نے پوچھا کیا امیر المومنین؟ آپ فرماتے ہیں یہ شہزادی ہے نا، تو میرا دل کرتا ہے اس کا کسی شہزادے سے نکاح کر دوں. اچھا حضور اب مجھے ایمان سے بتائیں، ہر بندہ جواب دے. کسی بندے کے لیے اس کے اپنے بیٹے سے بڑا بھی کوئی شہزادہ ہے؟ نہیں. بتا ایمان سے بتائیں. جتنا مرضی ذات کوئی پیارا ہو، اپنے بیٹے سے کوئی پیارا ہے؟ نہیں ہے نا. اب صحیح لوگ سوچ رہے تھے خدا جانے کس بیٹے سے کریں گے شادی، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ. تو آپ نے اچانک فرمایا لوگوں سنو، اس شہزادی کے لیے میں نے شہزادہ ڈھونڈ لیا ہے. کون سا شہزادہ؟ تو آپ نے فرمایا اس شہزادی کے لیے علی کے شہزادے حسین سے بہتر کوئی شہزادہ نہیں ہے. پھر آپ نے ان کا نکاح امام علی مقام سے کروا دیا. یہاں میں ایک بات اور دے دوں پھر چند ایک حدیث امام علی مقام کی عظمت پر واقعات بتاتا ہوں. ایک یہ بات یاد رکھ لیں، میرے آقا نے حکم دیا مولا علی کو تیاری کرو، اللہ نے حکم دیا ہے تمہارا نکاح کروانا ہے. گھر میں تشریف لے گئے، مال اسباب نہیں تھا، فقر اختیاری ہوتا تھا. ایک زیرہ پڑی تھی، زیرہ لے کر سیدھے پہنچ گئے اپنے محبوب کے پاس. ایسے وقت میں کوئی دشمن کے پاس نہیں جاتا. کس کے پاس گئے؟ سیدنا عثمان غنی کے پاس. جا کے کہتے ہیں عثمان بھائی کوئی پریشانی آ گئی ہے. کیا ہوا ہے؟ آقا علیہ السلام نے نکاح کے لیے فرما دیا ہے، تیاری کی، پیسے نہیں ہیں. زیرہ دیکھی پاس پکڑی ہوئی تھی. سیدنا عثمان غنی نے پوچھا علی بھائی یہ زیرہ آپ کی ہے نا؟ ہاں جی میری ہے. تو ایسا کرو یہ مجھے بیچ دو، مجھے زیرہ چاہیے، میں یہ خرید لیتا ہوں، تمہیں پیسے دیتا ہوں، تم شادی کی تیاری کرو. پیسے زیادہ دیے، جتنے کی تھی اس سے زیادہ. زیرہ رکھ لی، پیسے دے دیے. وہ خوش خوش جا رہے تھے تیاری کے لیے. پیچھے سے بلایا علی بھائی بات تو سنو. اب واپس آئے، کیا بات ہے میری بھائی عثمان؟ تو فرمان لگے بات یہ ہے شادی کا تحفہ نہیں لوگے؟ شادی کا تحفہ نہیں لوگے؟ ہاں جی کون سا تحفہ ہے؟ فرمایا یہ زیرہ میری ہو گئی ہے نا، یہ میں تمہیں تحفہ دیتا ہوں. اب بتائیں وہ کیا کرتے تھے آپس میں؟ یہ جو مولوی صاحب بتاتے ہیں وہ کرتے تھے یا وہ جو حق ہے وہ کرتے تھے؟ سامنے کی وقات یاد رکھ لیں. ایک بندے نے حضور شیخ الاسلام سے ایک سوال پوچھا تھا کہ اہل بیت اور صحابی میں کیا فرق ہے؟ تو آپ نے فرمایا فرق کیا ہے؟ ایک محبوب کے گھر والا ہے، ایک محبوب کے در والا ہے. ایک گھر والا ہے، ایک در والا ہے. دونوں کی پہچان ایک ہی ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہے. مگر پھر ایک بات یاد رکھیں کہ صحابہ صرف صحابہ ہیں اور اہل بیت صحابہ بھی ہیں اور اہل بیت بھی ہیں. ڈبل شان ہے ان کی، اور یہ شان انہیں اللہ نے دی ہے جسے کوئی مٹا نہیں سکتا، جسے کوئی مٹا. مگر خبردار اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ ایک کی بے ادبی کریں گے تو دوسرے کی شان ہوگی. نہیں ایسا نہیں ہے. جو حق ہے وہ ہونا چاہیے. سامنے بھی بکار آگے چلیے. بات کا بھی چیزیں آپ سمجھ گئے ہوں گے، مگر چونکہ وقت بڑا مختصر ہے میں 2-3 باتیں آپ کو دینا چاہتا ہوں. سنیں. امام علی مقام امام حسین علیہ السلام جب آقا علیہ السلام کے مبارک کندھوں پر بیٹھ کر باہر آئے تو صحابہ نے دیکھا اور ایک بات کر دی، واہ حسین کیسی سواری ہے تیری. یہی کہا تھا نا. آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ لوگوں یہ بھی تو دیکھو نا سوار کتنا بڑا ہے، کتنا عظیم سوار ہے. اب یہاں رکیں کیونکہ صحابہ نے تعجب کیا تھا نا، تعجب کہ
کہ ان کندھوں پر بیٹھا ہوا ہے، یہ ویسے نہیں کیا تھا، وہ جانتے تھے کہ ان کندھوں کی عظمت کیا ہے۔ میں بتاتا ہوں، یہ جو ہم آپس میں لیے پھرتے ہیں نا، یہ کپڑے کا بنا ہوا بکسر ہو گیا، یہ چادر ہو گئی، یہ رومال ہو گیا، یہ ہمارے کپڑے ہیں، کپڑے سے بنے ہوئے۔ مجھے بتائیں اس کپڑے کی کوئی ویلیو ہے؟ یہ ہمیں پسند آئے تو پہن لیتے ہیں، نہ آئے تو پھینک دیتے ہیں۔ اسی طرح ایک کپڑے کی چادر بنی تھی، کوئی اٹھا لایا، کوئی ویلیو نہیں تھی، کوئی نہیں پوچھتا تھا کپڑے کو، اٹھا لایا اور آقا علیہ السلام سے کہتا ہے حضور مہربانی کر کے قبول کر لیں۔ آقا نے فرمایا دے دو، دل رکھ لیا، قبول کر لیا۔ جیسے ہی قبول کیا، اٹھا کر ایسے کندھوں پہ سجا دیا۔ معمولی کپڑا ہے، معمولی کپڑا۔ جیسے ہی وہ کپڑا کندھوں پر آیا، اللہ نے جبرائیل کو بلایا، اور جبرائیل کو بلا کر کہا جبرائیل دیکھ یہ چادر کتنی پیاری لگ رہی ہے۔ جبرائیل نے پوچھا مولا کیا ہے؟ کپڑا ہی تو ہے، راز کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا ہے تو کپڑا، مگر دیکھ تو صحیح پہنچا کہاں ہے؟ میرے محبوب کے شانوں پر، کندھوں پر۔ تو مولا حکم کیا ہے؟ جلدی وہی لے کر جا، میرا قرآن لے جا۔ یہ جو کپڑا محبوب کے کندھوں پر آیا ہے نا، میں اس کپڑے کو بھی اپنا قرآن بناتا ہوں۔ یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر، بنا ہے قرآن یا نہیں؟ بولیے اب مجھے جواب دے دیں، یہ معمولی کپڑا اگر چند لمحے کے لیے محبوب کے کندھوں پر آ جائے تو اللہ اس کپڑے کو قرآن بنا دیتا ہے۔ تو جو شہزادہ ساری زندگی بیٹھتا ہی ان کندھوں پر تھا، اس کی عظمت کا عالم کیا ہو؟ سمجھ گئے بات؟ اب یہی شہزادہ ہے، آقا علیہ السلام سجدے میں تشریف لے گئے، یہ شہزادہ آقا علیہ السلام کے کندھوں پر پشت مبارک پر آیا۔ اب اندازہ کریں ذرا، اللہ نے وہی بھیج دی، جا جبرائیل جلدی اور محبوب کو بتا دو جب تک حسین بیٹھے ہیں سجدہ لمبا کر دیں۔ اندازہ کریں، سجدہ لمبا ہو گیا امام علی مقام کے لیے۔ تو آپ بات کو سمجھ گئے۔ اب میں یہاں پر ایک نقطہ آپ کو دینا چاہتا ہوں، اس کو پلے باندھ لیں، یہ عقیدے کے باب میں ہے ہمارا جو مسلک ہے، اور وہ یہ ہے کہ آقا علیہ السلام نے جو سجدہ لمبا فرمایا، یہ اس بات کی سند ہے کہ آقا علیہ السلام کی توجہ امام حسین پر تھی۔ بے شک نماز کے دوران توجہ امام حسین پر تھی۔ اگر توجہ امام حسین پر نہ ہوتی تو سجدہ لمبا ہوتا نہیں، بولیے نا، نہیں ہوتا نا۔ اب نماز کے دوران توجہ امام حسین پر، اب اس کی تشریح میں بہت لمبی نہیں کرتا مگر نقطہ دینا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ امام علی مقام جو ہیں وہ حضور کے بیٹے ہیں، حضور کے نواسے ہیں، مگر حضور کی امتی بھی تو ہے نا، وہ یہ ہے یا نہیں؟ اب ذرا یہ بہت سارے فتوے آپ کو کتابوں میں لکھے ہوئے ملیں گے، ان فتووں کا جائزہ لے لیں، اور جائزہ یہ ہے کہ اگر نبی نماز میں توجہ امتی پر کرے، نبی نماز میں توجہ امتی پر کرے، ہے کسی کی جرت کہ فتویٰ دے نماز ٹوٹ گئی؟ جو یہ بکواس کرے گا اس کا ایمان ہی ٹوٹ جائے گا۔ اب سنیں ذرا، اگر نبی امتی پر توجہ کرے تو نبی کی نماز نہیں ٹوٹتی، تو اگر یہ امتی نبی پر توجہ کرے تو اس کی کیسے ٹوٹے گی؟ تو یہ باتیں کرتا ہے، اس کی اپنی ہوتی نہیں تو ٹوٹے گی کیا؟ مگر سن لیں استاد محترم حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدد اللہ علیہ، آپ نے یہاں اس سے بھی بڑی بات فرمائی ہے، بڑے لوگوں کی بڑی بات ہوتی ہے۔ آپ نے کہا اگر نبی امتی پر توجہ کرے تو نبی کی نماز نہیں ٹوٹتی، تو لوگوں پھر امتی کی جڑ ہی نہیں سکتی، امتی کی کمال پا ہی نہیں سکتی، اس کی نماز معراج کر ہی نہیں سکتی کہ جب تک کھڑا رب کے سامنے نہ ہوتا ہو اور جلوہ محمد مصطفیٰ کا نہ کرتا ہو۔ حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی نے کیا خوبصورت فرمایا، مجھے کیا خبر تھی رکوع کی، مجھے کیا خبر تھی سجود کی، تیرے نقش پا کی تلاش ہے جو میں جھک رہا ہوں نماز میں۔ سمجھیے بات، یہ ہے حقیقت نماز۔ تو سامنے دی وقات آخری بات جو مثال دینا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، بس اب آپ جواب دیں تاکہ آپ کو بات اچھی سمجھ آئے۔ مجھے بتائیے اللہ نے جتنی مخلوقات بنائی ہیں اس میں افضل مخلوق کون سی ہے؟
انسان ہے، ٹھیک ہے۔ اب انسان کی بات کریں، اس انسان کے لیے اللہ نے بہت کچھ پیدا کیا ہے، کائنات میں بہت کچھ ہے، مگر اس نے پابندی رکھی ہے، حلال کھانا حرام نہ کھانا، حلال پینا حرام نہ پینا، کھانے پینے کی پابندیاں ہیں کیا نہیں؟ بولیے۔ اب ہم حلال کھاتے ہیں اور وہ بھی گندگی بن کے نکلتا ہے، ہم افضل مخلوق ہیں، حلال کھایا ہوا گندگی بن کے نکلتا ہے، ایسا ہے یا نہیں؟ اب انسان کے مقابلے مجھے بتائیں، اس مکھی کی کوئی اوقات ہے؟ نہیں ہے نا مکھی کی اوقات۔ بس اب سنیں ذرا، ایک مکھی تھی، وہ گزری، آقا علیہ السلام کا لعاب دہن تھا، اس کی نظر پڑ گئی، ساری مکھیاں وہاں سے گزر گئی، وہ آرام سے بیٹھ گئی اور عرض کرتی ہے مولا سے، یا اللہ اگر اجازت ہو تو یہ تبرک میں لے لوں۔ اس کو قدر آ گئی نا۔ مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی مسنوی شریف میں بیان کرتے ہیں یہ بات، حوالہ بھی دیکھ لیں۔ تو اب وہ مکھی نے یہ پوچھا، اللہ نے فرمایا اگر تجھے قدر آئی گئی ہے تو لے لے، تجھے سمجھ آ گئی ہے نا خزانے کی تو لے لے۔ جیسے ہی اس نے وہ خزانہ لیا، اللہ قرآن مجید میں فرماتا ہے، بلکہ اس سے پہلے سنیں، اللہ نے اس مکھی کو بھی اپنا قرآن بنا دیا۔ یہ لوگ دیکھیں کہاں بیٹھ کے سوچتے ہیں، النحل، سورہ نحل، وہ شہد کی مکھی، پورا رکوع ہے، پڑھیے، وہ اوحا ربک الی النحل، ہم نے مکھی کو پیغام بھیجا، مکھی کو پیغام بھیجا۔ کیا پیغام بھیجا؟ آج کے بعد اپنا گھر نیچے نہ بنائیں، آج کے بعد اپنا گھر نیچے نہ بنائیں، اونچی جگہ، درخت کی چوٹی پر، پہاڑ کی بلندی پر، گھر کی چھت پہ۔ اس نے پوچھا یا اللہ میں مکھی ہوں، مجھے کیوں اونچا کر رہا ہے؟ میں تو مکھی ہوں، کوئی پوچھتا نہیں مجھے۔ اللہ نے فرمایا ہاں تو تو مکھی ہے، مگر دیکھ تو صحیح تیرے بدن میں کیا ہے۔ میرے محبوب کا دعا تھا، ہمیں اس کی بےعزتی گوارا نہیں، اونچی ہو جا۔ آگے اب وہ سمجھ گئی کہ خاص چیز آئی ہے، اس کے بولا کچھ اور بھی ملے گا، یہ سارا قرآن ہے پڑھ لیں، کچھ اور بھی ملے گا۔ اللہ نے فرمایا ہاں ملے گا۔ انسان بہت بڑا سمجھتا ہے نا اپنے آپ کو، اس کے کھانے پینے پر پابندیاں ہیں، یہ کھانا یہ نہ کھانا، یہ پینا یہ نہ پینا۔ تیری خوراک پھول ہے نا، جی مولا پھول ہے، تیرے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے۔ پڑھے قرآن، جس رنگ کا پھول ہو، جس ذائقے کا پھول ہو، چوستی جا موج کر۔ اس نے پوچھا یا اللہ وہ حلال کھاتا ہے تو گند بن جاتا ہے، میں اتنا کچھ کھاؤں گی بنے گا کیا؟ کہ بنے گا کیا؟ رب کائنات نے فرمایا تو کھا، جیسے ہی وہ کھایا ہوا ملے گا نا محبوب کے لعاب سے، پھر کمال تمہارا نہیں ہوگا اس کا ہوگا۔ بولا ہوگا کیا؟ فرمایا رنگ بدلے رہیں گے، مختلف الوان، رنگ بدلے رہیں گے تیرے پھولوں کے، مگر جب نسبت لعاب کی ملے گی نا، اور پھر تو اسے اپنے وطن سے خارج کرے گی، تو تیرا خارج کیا ہوا دنیا کھائے گی، میں اسے شہد بنا کر شفا بنا دوں گا۔ یہ مکھی کی عظمتیں ہیں۔ اب مجھے ایک جملہ آپ بتا دیں ذرا، وہ جملہ بتا دیں مجھے، اگر مکھی اتنا سا لعاب کھا جائے تو اس کی یہ شانیں ہیں، تو جس شہزادے نے ساری زندگی کھایا ہی وہ لعاب ہے، اس حسین کی عظمت کا عالم کیا ہے؟ عرفہ ہے کل جہاں سے گرانا حسین کا، کہ نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا۔ ایک لمحے کی تھی حکومت بس یزید پلید کی، کہ صدیاں حسین کی ہیں زمانہ حسین کا۔ سن لیں یہ بات بھی، مجھے یہ بات بتائیں، یہ آج جو ہمیں مکھیاں شہد دے رہی ہیں، ان سب نے لعاب کھایا تھا تو ان کو کہاں سے ملا؟ جن کو نسبت سے ملا۔ اب جو نسبت کا منکر ہے اس کے لیے شہد حرام ہے، ایمانداری کی بات ہے۔ اگر جرت کرتے ہیں تو ان سب نے نہیں کھایا، بس اللہ نے، اب میں جملہ کہنے لگا ہوں، اللہ نے فرمایا تم نے کھایا تو نہیں تھا نا، مگر تمہارے کسی بڑے نے تو کھایا تھا نا۔ پر ہمارا قاعدہ یہ ہے، جو محبوب کا ادب کرتا ہے ہم نسلوں کو رکھ دیتے ہیں، ہم نسلوں کو، اس کے مخالف بھی ہوتا ہے، جو محبوب کی بھی عزت کرتا ہے اس کی نسلیں بھی تباہ ہو جاتی ہیں، ایسا بھی ہوتا ہے۔ اب یاد رکھنے جہاں میں بات ختم کرنا چاہتا ہوں، بڑے آرام سے لوگ یہ کہہ دیتے ہیں، بڑے آرام سے کہہ دیتے ہیں کہ دو شہزادوں کی جنگ تھی، ان للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ دو شہزادوں کی جنگ نہیں تھی، یہ حق و باطل کی جنگ تھی۔
اسلام اور کفر، اسلام اور منافقت کی جنگ تھی. وہ یزید ہے، بدبخت ہے، لعین ہے، کافر